مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری رمضان ٹرانسمیشن، اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن اور رمضان الکریم جو کہ ہماری افطار ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے بزم عقیدت سے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا بہت بابرکت مہینہ، بہت سعادتوں والا مہینہ، بہت نعمتوں والا مہینہ، اور ہم مسلمان اس کو بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، بہت جذبہ ایثار کے ساتھ مناتے ہیں، اور ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ سحر کا بھی افطار کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، افطار کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کراچی کے اہتمام ہوتا ہے، لوگ آپ کو روک روک کے آپ کو افطاریاں کرواتے ہیں۔ یہ سب رمضان کی رونقیں ہیں۔ رمضان کے بعد جو مہینے ہیں اس میں ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ تو تعارف کرواتا ہوں، آج بھی بہت خوبصورت پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ان سے ہم کرتے ہیں عام فہم گفتگو، کیونکہ یہ بھی آپ کے بھی دن کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ کراچی والے جو ہیں بہت لیٹ اٹھتے ہیں، اور جو لوگ آفس والے ہیں وہ تو صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، لیکن عام روٹین میں جو لوگ ہیں وہ اس ٹائم پہ اٹھتے ہیں، اور یہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ اور میں سب سے پہلے تعارف کرواتا ہوں، بہت معروف شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، اور آپ بہت معروف عالم دین ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ قبلہ میں بالکل ٹھیک، میں بالکل ٹھیک۔ رمضان کی بہت مبارکباد، آپ کو بھی مبارک۔ کیونکہ یہ سال اتفاقاً آپ میرے شو میں شاید لیٹ آئیں، اور آپ کی ظاہر مصروفیات کا مجھے اندازہ ہے، اور مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے، اور آپ سے دعاؤں کی التماس کہ آپ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو۔ اور ایک اور بہت معروف شخصیت، آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور آپ سابقہ جج بھی ہیں، جناب زاہد حسین راجپور صاحب، السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو بھی رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اس بزم عقیدت میں۔ اور معروف بزنس مین جناب یاور سانگا صاحب، السلام علیکم۔ یاور صاحب کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت کے اس خوبصورت اسٹوڈیو میں آپ آئے، اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں اس بابرکت باسعادت مہینے کے دنوں میں۔ اور میرے ساتھ موجود پاکستان کی معروف نعت خواں، آپ بھی بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، اور آج ہماری ٹرانسمیشن کا بھی حصہ بنی ندا راجپوت، السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ آئیں۔ اور ایک اور معروف شخصیت، اور آپ لیکچرار بھی ہیں اور بہت خوبصورت آپ گفتگو کرتی ہیں، ڈاکٹر کرن عبدالسلام دادا بھائی، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میڈم ویلکم، آپ آئیں ہمارے شو میں بزم عقیدت میں، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور جناب عبدالسلام دادا بھائی سے تو ایک بہت اچھا تعلقات بھی ہیں، وہ پہلے بھی ہمارے شو میں آئے لیکن اس دفعہ وہ ہمارے شو میں نہیں آئے، تو میں آپ سے ریکویسٹ ہی کروں گا کہ لازمی انہیں بھی آپ لائن اپ کروائیے گا، اور میرے شو میں ایک دفعہ لازمی آئیں وہ۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہمارے اس طرف بیٹھے ہیں جناب شاہد قادری صاحب، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور سب سے بڑا کہ یہ جو اعزاز جو ان کے لیے ہے، سب سے بڑا اعزاز ان کے لیے کہ یہ حضور کے سنخا ہیں۔ السلام علیکم شاہد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ شاہد بھائی، ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیری عبادت کیا کرنا،
کیا کہنا ہو گئی دنیا قبلہ رو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو تجھ کو دیکھا ہے اکثر تجھ کو سنا ان کو سن کے مولا تجھ کو دیکھا ہے اکثر تجھ کو سنا ان کو سن کے تجھ میں ہے وہ ان میں تو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو بس تو ہے اور تو ہی تو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو ایک طلب ہے ایک ہی خو لا الہ الا ہو کیا بات ہے، تجھ کو سنا ان کو سن کر، کیا بات ہے۔ شاہد بھائی بہت خوبصورت ہم کا آپ نے انتخاب کیا، اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں بات کروں گا سب سے پہلے علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ سے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ رمضان ہم بہت جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر قدرتی ایک جذبہ آ جاتا ہے، تو کیا کہیں گے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی رؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو بہت شکریہ جناب شہزاد سعیدی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جیسے رمضان المبارک آتا ہے تو مسلمانوں کا جو جذبہ ہے بڑھ جاتا وہ اور بڑھ جاتا ہے اور برانگیختہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک نے اول دن سے ہی 12 مہینے بنائے، اور ان مہینوں میں سے چند مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بڑی فضیلت، مقام اور مرتبہ بخشا، اور ان میں سے ایک رمضان المبارک کا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ ہم نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کو اتارا لیلۃ القدر کی رات۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ کی سلامتیاں جو ہیں صبح تک ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کاروبار سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہمارے کاروباری حضرات بھی بیٹھے ہیں، جب کاروبار عروج پہ ہوتا ہے جی تو منڈی اوپر جب چڑھتی ہے تو لوگوں کے جذبات بڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک روحانی بازار بھی جو ہے وہ لگایا ہوا ہے رمضان المبارک۔ کیا بات، اور آپ نے بھی حج کیا ہوگا، ہمیں بھی اللہ نے دولت دی ہے کہ جو بندہ یہاں زور سے نعت نہیں پڑھتا یا ذکر نہیں کرتا، جیسے وہ 2 احرام کی چادریں پہنتا ہے تو اس مہینے کا ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ یہیں سے لا الہ الا پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ مینا میں یا عرفات میں یا مزدلفہ میں جاتے ہیں تو پھر پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو اس مہینے کی ایک ایسی برکت ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہمارے دل کے اندر ایمان تو ہے نا، لیکن وہ دیگر مہینوں کے اندر ایمان ہمارا ہوتا ہے مگر اس طرح جذبہ یا اس طرح نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک جیسے آتا ہے اور پھر یہ اللہ کی ملاقات کا مہینہ ہے، روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت ہے اور ایک اللہ کی ملاقات کے وقت ہے۔ تو جیسے آپ کسی سے ملتے ہیں اپنے پیارے سے تو ظاہر ہے اس وقت آپ کے جذبات ہوتے ہیں، والدہ سے ملتے ہیں، بہن بھائیوں سے جب کافی عرصے کے بعد ملتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ملاقات کا مہینہ ہے، اس کی رضا کا مہینہ ہے، اس کی رحمت کا مہینہ ہے، اس کی مغفرت کا مہینہ ہے، اور الغرض کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔
یعنی کہ جب کوئی جیل میں قید ہو اور اسے پتہ چلے کہ بھئی تمہاری آزادی کا پروانہ جاری ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو خوشی سے جھوم جائے گا. تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب رمضان کا ذکر آتا ہے, حج کا ذکر آتا ہے, ربیع الاول کا آتا ہے, محرم کا آتا ہے, یا اسی طرح رجب کا آتا ہے, شعبان کا آتا ہے, تو ہم جو ہے جذبے میں آ جاتے ہیں. اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو عام طور پہ لوگ مذہب کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا ہے, مگر جب حضور کا نام آتا ہے کہ ان کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا بھی ہے اور یہ ایک ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری دن لوگوں کو جمع فرما کے رمضان المبارک کا استقبال بھی فرماتے اور اس کے بارے میں خطبہ بھی دیتے. تو ہم تو اس نبی کے امتی اور غلام ہیں. تو جب رمضان آتا تھا تو بخاری شریف کے اندر آتا ہے سرکار تو ویسے سخاوت بہت زیادہ فرماتے تھے, مگر بخاری شریف کی حدیث ہے جب رمضان آتا جبریل امین کے ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے, سنتے اور سناتے, تو اس وقت آپ کی سخاوت کا حال یہ ہوتا تھا کہ یہ جو تیز ہوائیں چلتی ہیں ان میں اتنی تیزی نہیں ہے, نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت میں اس سے زیادہ تیزی آ جاتی تھی. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. جیسے رمضان آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں, جیسے رمضان آتا ہے تو بڑی رونقیں ہوتی ہیں, رونقیں, جو تاجر بیٹھے ہوتے ہیں مارکیٹوں میں سال بھر ان کا کام کاج اتنا نہیں ہوتا, اللہ ان کو بھی دے دیتا ہے, کیونکہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ رمضان کے اندر مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک روحانی تقاضا بھی ہے اور یہ ایک نبی کی غلامی کا تقاضا بھی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور مسلمانوں سے جتنا ہو سکے شوق کے ساتھ, جذبے کے ساتھ روزے رکھیں. بلکہ میں نے کل آپ کو ایک واٹس ایپ بھی کیا تھا, میرا ایک بچہ ہے 4 سال کا, محمد عمر نام ہے, تو کل سحری میں جب اٹھے تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا مجھے ابو جی میں آپ روزہ رکھوں گا. میں نے سمجھا ایسے ہی کہہ رہا ہے, وہ شام تک 4 سال کا بچہ بھی 4 سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے, اس نے مکمل روزہ رکھ لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے اور یہ ہونی چاہیے. عطا بھی ہے اور یہ صحبت کا اثر بھی ہے. بس یہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آتے ہیں, پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. آپ کہیں مت جائیں, دیکھیں رمضان الکریم کی خصوصی ٹرانسمیشن بزم عقیدت شہزاد سعید کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان الکریم, اور میرے ساتھ ابھی آپ دیکھیں گے کچن سیگمنٹ. میرے ساتھ موجود پاکستان کے معروف شیف سارہ فرحان. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. شیف آپ بتائیں کیسے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. شیف سب سے پہلے تو آپ ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کا تعارف کرائیں ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ کراتی ہیں خوبصورت انداز میں. شہزاد, کیونکہ ان کی بدولت ہمارے کچن میں رونق آئی ہے. حبیب کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, جس میں بنتے ہیں مزیدار اور ذائقے دار کھانے, اور اس کے ساتھ ساتھ حبیب کیونکہ دل کا معاملہ ہے بھائی, رکھتا ہے بے انتہا خیال آپ کی ہیلتھ کا, آپ کی صحت کا, آپ کے خاص کر کے دل کا. سو جی, حبیب کوکنگ آئل بناسپتی کی کوالٹی ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی ہیلتھ کو فوکس کرتا ہے اور بناتا ہے بہت زبردست کھانے. خوشبو اروما آپ کو دیکھ رہا ہے کتنا زبردست بہت آتی ہے, ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹرانسمیشن کرنا. اچھا, ڈیورنگ میں اس سے پہلے بھی یہ ذرا پروسیس ایک ہے جس کو میں نے چکن میرینیٹ کیا, یہ میں ایڈ کر دوں. ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ ہمارا ریسیپی جو ہے وہ بات کرتے کرتے ڈسٹرب ہو جائے. اور حبیب کا تیل جل جائے. حبیب کوکنگ آئل کے اندر میں نے جو ہے وہ چکن اپنی میرینیٹ کری ہوئی تھی, اس کی ریسیپی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی. لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں, کھانا کھانے کی بات کرتے ہیں, ہائیجین کی بات کرتے ہیں اور اچھی کوالٹی فوڈ کی بات کرتے ہیں, تو ہم کیوں بات نہیں کرتے بہترین کوک ویئر کی. شہزاد, بہترین کوک ویئر ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایس کے کوک ویئر ہمیشہ پرووائڈ کرتا ہے ہمیں ہائیلی ریکمینڈڈ اور بیسٹ کوالٹی کوک ویئر. اچھا, میں نے ایک لاسٹ ایپیسوڈ میں مجھ سے بائی مسٹیک یہ کال ہو گیا کہ یہ بیسکلی امپورٹ کرتے ہیں, تو یہ امپورٹ نہیں کرتے, لیکن ایس کے کوک ویئر ایکسپورٹ کوالٹی کوک ویئر ہے, یعنی کہ اپنا کوک ویئر جو ہے وہ ادر کنٹریز بھجواتا بھی ہے. اور رمضان کی بیسٹ ڈیل یہ ہے کہ ایکسپورٹ کوالٹی کوک ویئر ہم پاکستانیوں کے لیے بھی بہت کم قیمت میں جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ پہ سیل لگ چکی ہے, اور وہاں سے جا کے جو ہے وہ ان کی بیسٹ کوالٹی کوک ویئر خرید سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہربیون ہے, ہربیون سمرس اور آئس کریم سرپ اور گیسٹرول پلس جو ہے وہ ہماری ہیلتھ کو بھی فوکس کرتا ہے, اور یہ بالکل آرگینک پروڈکٹ ہے جہاں پہ آپ اپنے گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں اور بالکل بے فکری سے اسے رمضان کے بنا سکتے ہیں, مزیدار سے ڈیزرٹ بھی, ریسیپیز بھی, اور انجوائے کر سکتے ہیں رمضان میں اپنی فیملی کے ساتھ. ان تمام پروڈکٹ کے ساتھ جو ہے وہ عید بھی انجوائے کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اپنی ریسیپی کی جانب. ہم بنا رہے ہیں آج دہی چکن.
दही की Yes, चिकन, दही वाह, चिकन। वाह, क्या बात। So, दही चिकन का जल्दी से मैं रेसिपी बताती हूँ, बहुत इजी है। और चूंकि ज़ाहिर इफ्तार का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, सहर का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो हम लाते हैं ऐसी शॉर्ट रेसिपीज जो आपके वक्त को भी बचाए और जल्दी से मज़ेदार सी रेसिपी भी तैयार हो जाए। हमारे यावर सांगा साहब भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कुकिंग के अंदर, तो यावर साहब ये आप रेसिपी जो है ना लाजमी सुनिएगा और आज की इफ्तार जो है ना आप उसमें आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना शाह साहब? बिल्कुल, ऐसा ही। हाँ। सबसे पहले हमने 2 मीडियम साइज की जो अनियन है यानी कि प्याज वो हमने चॉप कर ली, और इसके बाद हबीब कुकिंग ऑयल में हमने इस अनियन को जो है वो फ्राई कर लिया। हाँ। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस नॉर्मल कलर रखना है। इसके साथ साथ अनियन डाल यानी कि प्याज डालने से पहले 3 कार्डमम, सब्ज इलायची और दालचीनी 2 पीस छोटे वाले और 3 लौंग, ये आपने ऐड करना है कुकिंग ऑयल में, हबीब कुकिंग ऑयल में। और इसके बाद जो है वो प्याज को आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इससे पहले का प्रोसेस क्या है वो ये है कि 500 ग्राम हमने चिकन ले ली, चाहे बोनलेस लें या फिर बोन के साथ लें, टोटली डिपेंड ऑन योर साइड की जी आप क्या रखना चाहते हैं। अगर आपने बोनलेस नहीं लिए तो अच्छी बात है, बोन्स के साथ लें तो अच्छा और टेस्ट आ जाता है, अरोमा आ जाता है। तो इसके अंदर आपने ऐड करना है 1.5 कप दही, अच्छा। ठीक है। और दही ऐड करने के साथ साथ 2 टेबलस्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। इसके साथ साथ आपने सॉल्ट हस्बे जायका ऐड करना है। कोरिएंडर पाउडर यानी कि पिसा धनिया वो आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है। 1/4 टीस्पून आपने हल्दी ऐड करनी है। और हमारे पास आ जाती है 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, तो वो आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है इसके अंदर, और उसको अच्छे से मिक्स करके जो है ना इसे मैरिनेट करके रख देना है अराउंड 15 मिनट्स। तो मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम शुरू होने से 15 मिनट पहले इसको रख दिया था मैरिनेट करके। और जैसे ही मेरी प्याज थोड़ी सी फ्राई हुई और मैंने वो मैरिनेटेड चिकन जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी। अब सारा मज़ा है इसके जो है वो भुनाई का। जब ये भुनेगी तो रेडी हो जाएगी। जैसी रेडी होगी आपको खुशबुएं आना शुरू हो जाएंगी हबीब कुकिंग ऑयल की, अरोमा की। बस। तो इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि ठीक है शेफ, आप हमारे साथ हैं। जब रेडी हो जाए तो हमने वैसे कौन सी खा लेनी, हम तो खाना वही इफ्तार के बाद ही है हमने, तो आपने रेडी हो के बाद आप बताएंगे हमें और हम दिखाएंगे कि इसका कैसा कलर आता है। मैं बात करूंगा डॉक्टर किरण अब्दुल दादा भाई से। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि एजुकेशन में हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं? एजुकेशन में तो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इस वक्त क्योंकि हम रमज़ान प्रोग्राम कर रहे हैं और रमज़ान पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो एजुकेशन बेसिकली सिर्फ तालीम नहीं है, तरबियत भी है। जी जी। और तरबियत हम सिर्फ माँ बाप पे छोड़ दें ये भी फेयर नहीं होता। बिल्कुल ऐसा। माँ बाप के अगर आप बात करें तो हम रूहानी माँ बाप या स्पिरिचुअल पेरेंट्स, जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे स्टूडेंट्स हमारे बच्चों जैसे ही हैं, ठीक है। एक तो एक नज़र होती है जिस हिसाब से आप अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं। मैं भी माशाल्लाह मेरे भी 3 बच्चे हैं, लेकिन मैंने भी यही अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह ही देखती हूँ एज फार एज रमज़ान इज कंसर्न खास करके। तो हम अपने बेसिस से सिखा सकते हैं बच्चों को कि वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। रमज़ान सिर्फ, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि रमज़ान सिर्फ ये नहीं कि अम्मा को कहना कि फ्राइज़ बना दें और दही बना दें और ये सब बना दें और रखते हैं हमारे सामने और बस हमारा रमज़ान हो गया, हमने बस फाका किया दिन भर का और रात को हमने पेट भर के खा लिया, जैसे आजकल के नौजवान करते हैं। बिल्कुल वो लुक देखिए वो भी एक पार्ट है, वो भी एक रौनक है रमज़ान की। आई एग्री टू दैट। लेकिन हमारा फर्ज है हम अपने बच्चों को सिखाएं कि वो कंट्रीब्यूट कैसे करें। देखिए वो जवान खून है, वो अपनी जो ताकत है, फिजिकल जो ताकत है जो हम नहीं है आजकल, तो वो यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, कि वो छोटा ही कंट्रीब्यूट कर लें, अपने पर्सनली कंट्रीब्यूट कर लें। घर में जाके मैं कहती हूँ अपने माँ बाप की हेल्प ही कर दें किसी तरह से, या तो फिर बाहर कम्युनिटी में जो लोग नीडी हैं, जो उनके हिसाब से जो उनके हम उम्र बच्चे हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, जो हमारे बच्चों को जो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर दें, या फाइनेंशियल कर दें, या कुछ काम कर दें, या कोई सोशल वर्क कर दें। तो दिस इज अ मंथ ऑफ गिविंग ऑल्सो, सिर्फ ये नहीं कि आप लेते रहें। और फिर आखिर में हमारे जो नौजवान माशाल्लाह लड़के होते हैं वो तो एतकाफ में भी जाते हैं माशाल्लाह, तो हम ये कोशिश करते हैं कि आखिरी के 10 दिन जो है ना वो लोड भी कम रखें, कुछ दिन इनको छुट्टियां भी ज्यादा इनमें डाल दें और आखिरी के 10 दिन ताकि रमजान को अच्छी तरीके से बनाएं, को वो एब्जॉर्ब कर सकें। अगर उनमें से कोई एतकाफ करना चाहता है तो वो उसको भी इजाजत हम देते हैं कि भाई आप जाइए, आप अपना एतकाफ कीजिए। देखिए उस्तादों का तो बड़ा असर होता है ना, ठीक है ना। और हमारी यंग जो जनरेशन है, अपना जाहिद हुसैन दावर साहब,
بتائیں کہ بہت زبردست ہے ماشاءاللہ اور بڑی بڑی ایجوکیٹڈ ہے. کیا گفتگو کریں گے آپ اس پر؟ بات یہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ برکتوں کا مہینہ، تو اس میں ہر ایک چیز کا اجر جو ہے اللہ رب العزت اس کو دگنا کر دیتا ہے. ہاں کہتے ہیں 10 گنا بڑھا دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس رمضان میں ہم وہ سب کچھ کر ڈالیں ہاں جس کی ہمارے نبی نے ہمارے کو تربیت کی. کیونکہ ہمارے یہاں انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. نبی کا دین ہے، اس میں سب سے بہترین چیز جو ہے بہترین حسن اخلاق ہے. ہاں اور بہترین حسن اخلاق کے علاوہ آپ کا کردار بھی اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے لیے بھلائی کا سب لوگ نہیں مخلوق اللہ کے لیے، کیونکہ ہم جس نبی کی امت ہیں رحمت للعالمین، تو اس نبی نے جانوروں میں دیکھیں، میں بیسیکلی اینیمل ایکٹیوسٹ، واہ واہ واہ. اس میں یہ ہوا تھا کہ پچھلے سال یہاں پہ 4 والے آئے. اچھا اس نے میری ملاقات ہوئی تو اس نے بولا یہ جانور ہے، تو بولا یہ معزز ہی. تو میں نے بولا کیوں؟ تو لگا یہ مار سکتے ہیں آپ سے، بھوکے بھی رہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم ہیں جب ہمارے کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم چھین کے بھی لے لیتے ہیں. اس حوالے سے پھر میں نے ایک NGO رجسٹر کروائی. اچھا وہ صرف کام تو اس کے بہت سارے ہیں لیکن اس میں ہم نے اینیملس کے اوپر بہت سارا. اچھا اس حوالے سے ہمارا شیلٹر ہوم بھی ہم نے بنایا ہے، واہ واہ. کیونکہ ہمارا نبی جو ہے وہ عالم کے لیے جب رحمت ہے تو جانوروں سے تو اس نے پیار کیا ہے. جی 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 تو جی اس رمضان کے حوالے سے میں ایک پیغام بھی دوں گا کہ ہم لوگ جو ہے اپنے اس معاشرے میں جس طرح جانوروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جس سے ہم لوگوں کے لیے دین کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. ہاں ہاں تو میں سب کو یہ پیغام دوں گا آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ ہم لوگ مل جل کے اس معاشرے میں، کیونکہ دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائے اس طرح جانوروں کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا جس جہاں اس معاشرے ہمارے اس معاشرے میں کیا جاتا ہے. بہت خوبصورت بات. جناب یاور سانگا صاحب آپ بتائیں، اس وقت تو ویسے معیشت کے بہت برے حال ہیں پاکستان کے، اور آپ ظاہر ایک بزنس مین ہیں، تو کیا کہیں گے پاکستان کی معیشت پر؟ پاکستان جو ہے وہ اچھا ملک ہے، بس تھوڑے سے جو معاملات ہیں اگر وہ صحیح ہو جائیں تو اس سے کوئی مطلب جگہ ہی نہیں ہے. ابھی لاسٹ ٹائم بلکہ آپ بھی تھے پاکستان سے باہر، ملاقات ہوئی تھی ہماری وہاں پر، تو یہاں پر جو ہے کا روزہ ہم نے باہر ہی کیا تھا. جی پہلے ہم لوگ وہیں تھے، ساتھی تھے. آپ نے بڑی خوبصورت نعت بھی وہاں پر ماشاءاللہ سے پڑھی تھی. تو یہاں کاروبار ہے، سب کچھ صحیح ہے، ہر معاملات ماشاءاللہ سے اچھے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے بس ہمارے تھوڑے سے جو پولیٹیشینس ہیں، آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلاول صاحب آ گئے جی ماشاءاللہ. وہ اب دیکھیں گے سارے معاملات کو، تو اللہ کے حکم سے جو اچھے سے اچھا ہوگا وہ ہوگا. باقی یہ ہے کہ کاروباری معاملات تھوڑے سے ڈاؤن ہیں، کاروباری لوگ تھوڑے پریشان ہیں، کیونکہ یہاں پر معاملات ایسے ہیں کہ جو بجلی کے بل ہیں، اب ایک آدمی کی جو سیلری ہے وہ 60,000 روپے ہے، اس کے 3 بچے ہیں، 3 بچوں کی جو اسکول کی فیس ہے وہ 20,000 روپے ہے. گھر اس کا کرایہ کا ہے 20,000 25,000 روپے منیمم، مطلب کرایہ اس کو دینا ہے. اب گھر کا بجلی کا بل وہ کیسے بھرے، گھر کا راشن کیسے کرے، گھر کا راشن کیسے ڈالے، اپنے بچوں کی اگر کوئی دوا ہی ہے، کوئی معاملات ہیں، اس کو کیسے کرے. تو مقصد اس کے لیے بہت لوگ پریشان ہیں. اور رمضان کے اندر میں یہ کہوں گا لوگوں سے، آپ کے پروگرام کے اس پہ، کہ یہاں پر جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں، جو آپ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان لوگوں کو دیں جو مستحق ہیں، جو سفید پوش لوگ، جو سفید پوش ہیں ان کو دیں. اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے مانگ نہیں رہے، ان کی مدد کریں. دوسرا جو یہاں سے بھر بھر کے جو گاڑیاں آتی ہیں، میں دیکھتا ہوں ادھر عائشہ منزلیہ واٹر پمپ پہ، وہاں پر جو ہے وہ بڑی بڑی آ کے گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، وہیں پہ انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. اور اگر ہم بھی وہاں کبھی کسی کو دیکھتے ہوئے مطلب کوئی دے رہا ہوتا ہے کھانا، تو کبھی میں فجر کے بعد وہاں سے نکلتا ہوں تو کھانا روڈ پہ وہ لوگ پھینک دیتے ہیں، جتنا کھاتے ہیں اس کے بعد روڈ پہ گرا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مقصد بس یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں، اگر وہ صحیح جگہ پہ اپنی زکوٰۃ دے دیں. ہماری ٹرانسمیشن کا، بلکہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، بلکہ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، کیونکہ آپ کا ہمارا 2020 سے ایک تعلق ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اور ہم نے ہمیشہ ایک بات یہ کی ہے کہ آپ روز افطاری بھی کروائیں، آپ سحری بھی کروائیں، لیکن کوئی سفید پوش آدمی اپنی فیملی کو لے کے، اپنی عزت نفس کو لے کے روڈ پر آپ کے پاس سحری کرنے نہیں آئے گا، نہ افطار کرنے آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں شہزاد بھائی، یہی بات میں نے آپ سے کہی نا کہ
जो लोग यहाँ पर तो लोगों ने अपना काम बना लिया ना कि वो राशन उनको लेना है, और कुछ तो मेरे ख्याल में ऐसा मामला था, मैं कारोबारी आदमी इसलिए थोड़ी सी ऐसी बात कर रहा हूँ कि मतलब वो राशन 4 जगहों से मिल रहा है तो 3 बेच भी रहे हैं, राशन वालों को भी कम पैसों में बेच रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही तो जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, जो जैसा आपने कहा जो सफेद पोश लोग हैं, वो कहाँ जाएं? आप मुझे बताइए ना, कहाँ जाए आदमी, मतलब किससे बोले? तो इस पे जो है हम लोगों को जरूर देखना चाहिए सबको। बस अल्लाह पाक जाहिद भाई जो है हमारा दिया हुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ज़ाहिर है हम जो भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद आते हैं, फिर होगी आपसे इसी तरह की मासूमाना गुफ्तगू। तो देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम। मिलते हैं छोटे से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम, और हमारे साथ आप देखते हैं बज़्म अक़ीदत, जो कि हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है। और बहुत खूबसूरत पैनल आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर किरण हमारे साथ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहबा से बात करूँगा। डॉक्टर साहबा, रमज़ान किस तरह मनाती हैं ये बताएं आप। ज़ाहिर ख़वातीन तो बहुत मसरूफ़ रहती हैं, और ज़ाहिर आपका एक ताल्लुक एजुकेशन और सारे मामलात आपके, किस तरह आप इसको सेलिब्रेट करती हैं? रमज़ान मैं सच बोलूँगी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ख़ासकर हम वर्किंग वीमेन के लिए। जी जी। क्योंकि हमें दोनों हाउस एंड वर्क एनीवेज बैलेंस करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि रमज़ान की अपनी लवाजमात होती हैं जो हमने पूरी करनी होती है और देखनी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है। क्योंकि मैं बाहर भी रही हुई हूँ, अमेरिका भी तो कुछ अरसा मैंने गुजारा है, यूके में भी कुछ अरसा गुजारा है, तो मुझे अंदाज़ा है इस सहूलत का कि यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। देखिए, अगर हम सुपरवाइज भी कर लें या हम उसमें इन्वॉल्व भी हो जाएं तो हेल्प जो है ना वो हमें थोड़ा सा कंपेंसेट कर देती है, खासकर हम लोगों के लिए जो कि बिजी होते हैं सारा वक्त। लेकिन रमज़ान में स्पेशली हमें जो है ना अपनी इबादत का बहुत ख्याल करना पड़ता है। ठीक है ना, कि हमें कम्प्लीटली हम रात के वक्त खास करके हम जाके अपनी इबादत करते हैं और फिर सुबह हम अपने काम पे निकलते हैं, तो हमें पता होता है हमारा फोकस कितना नहीं होता। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल से हम हैंडल कर ही रहे हैं और हम हैंडल करते ही रहेंगे। घर में भी हम थोड़ा बहुत प्री प्रेपरेशंस कर लेते हैं, तो उस वक्त फिर बहुत ज़्यादा हम पे लोड नहीं आता। लेकिन बस ये गैस की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं आजकल बहुत, ठीक है ना, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी इस साल खास करके थोड़ी और तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये हमें अपने टाइमिंग्स हमारे मैनेज करने पड़ते हैं। पहले हमें बिजली के हिसाब से करने पड़ रहे थे, अब आजकल मजीद प्लस गैस के भी हिसाब से हो गए, तो ये बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि देखें पाकिस्तान में हालांकि हमें बहुत सारे मामलात हैं, मसले मसाइल हैं, गैस के हैं, बिजली के हैं, और हमें अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि हम बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बाहर रहते हैं तो हमें हमारे मुल्क का अलग इतने मामलात हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं यार जो शाही ज़िंदगी पाकिस्तान में वो कहीं भी नहीं है। नहीं, और फिर अपने रूट्स कोई नहीं भूलता। आपको अपने रूट्स से बहुत मोहब्बत होती है, और ख़ासकर पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ सब कुछ अवेलेबल है, बस थोड़ा हमें जो है ना अपनी विल को सुधारना होगा, थोड़ा हमें अपनी विल के साथ वर्क करना होगा, चाहे वो इकोनॉमिकल विल हो, पॉलिटिकल विल हो या फाइनेंशियल विल हो, किसी भी तरह से हमें अपने मुल्क पे अब कंसंट्रेट करके इसको ठीक करना है, और इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। और हम दुआ भी करेंगे कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इस मुल्क में पैदा किया। बहुत अजीम मुल्क है, अल्लाह पाक ने इस मुल्क को बहुत नेमतों से नवाजा है, और हमारे कायद ने इसको बहुत खूबसूरत, बहुत मेहनत से और बहुत कुर्बानियों से मुल्क हमने लिया है। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएगा। अल्लाह मसब मुझे ये बताएं कि जनाब हमारे शाह साहब जो हैं ज़ाहिद हुसैन राजपर साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं, आप देखें कैसा मिशन लेके चल रहे हैं, एक जानवरों को उनकी खिदमत कर रहे हैं, जानवरों की माशाल्लाह, जिस मुल्क में इंसान की कदर नहीं है। ये मिशन तो हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14-15 सदियाँ पहले ही हमें दे दिया था। अबू दाऊद शरीफ की सही रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए सफ़र फरमा रहे थे। दौरान सफ़र आपने देखा कि एक गधा था और उसके चेहरे पर खराशें आई हुई थी, तो आप अलैहिस्सलाम रुके और रुकने के बाद उसको पकड़ा और अपने यदुल्ला वाले हाथों में, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका मालिक कौन है। जो शख्स ने अर्ज़ की कि मैं इसका मालिक हूँ, फरमाया इसकी तरबियत करो
اس کو سکھاؤ مگر کبھی اس کے چہرے پہ نہیں مارنا. اللہ. یعنی کہ وہ نبی وہ دین جو ہمیں جانوروں کے چہرے پر مارنے سے منع کرتا ہے. اس معاشرے کے اندر آج عورت کے چہرے پر تیزاب پھینکا جاتا ہے. اللہ اللہ اکبر. اور بیٹیوں کو زندہ درگور اس زمانے میں کیا جاتا تھا، آج کچرے میں پھینکا جا رہا ہے. اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو راستے میں ایک کتیا تھی کہ اس کے بچے اس سے خوراک لے رہے تھے. تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ ان کے پاس کھڑے ہو جائیں، یہ 10,000 کا لشکر جا رہا ہے، جس کو قرآن اپنے انداز میں بیان کرتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور جب تک یہ سارا لشکر گزر نہ جائے اس وقت تک آپ نے حفاظت کرنی ہے کہ یہ آرام سے اپنے بچوں کو دودھ پلائے. اور اسی طرح میں اگر اس سے آگے بڑھوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا بتایا کہ جس طرح آپ بچھو کو مار سکتے ہیں، سانپ کو مار سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے کئی جانوروں کے مارنے سے منع فرمایا ہے. منع فرمایا. واہ واہ. اور ایک مشہور صحابی ہیں جن سے 5,500 کچھ حدیثیں ہیں بخاری شریف میں، سارے لوگ جانتے ہیں. اکثر بیٹھی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. بالکل. ان کی کنیت یہ کیسے پڑی ہے کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے بلیاں ان کے پاس بیٹھتی تھیں اللہ اور بلیاں ان سے محبت کرتی تھیں. اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ آپ کے مدرسہ صفا میں آپ گئے ہوں گے، مسجد نبی شریف میں روزہ شریف کے پیچھے جو اٹھی ہوئی جگہ ہے اصحاب صفا کا. اصحاب صفا کا. تو آج بلیوں کے ساتھ ہم کیا عشر کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کو یہ اداب پسند آئی تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کا مطلب یہ نہیں ہے بلیوں کا باپ، ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلیوں والا. واہ واہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا فرزندان اسلام، اس کا مطلب نہیں ہے اسلام کے بیٹے، اس کا مطلب ہے اسلام والے. اسلام والے. اسلام والے. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کر آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا. یہ صحیح حدیث ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کے مالک کو طلب کیا تو فرمایا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو چارہ کم دیتے ہو. تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا کہ یہ مجھے شکایت کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید بھائی سن رہے ماشاءاللہ. ایک یہ حدیث بھی فرمائی بخاری شریف کی ہے کہ ایک شخص تھا جو سفر کر رہا تھا، اسے پیاس لگی اور وہ کنویں پہ رکا اور پانی نکال کے اس نے پیا تو پانی ذرا نیچے تھا اور دیکھا کہ ایک کتا آ رہا ہے اور وہ ہانپتا کانپتا زبان نکالے ہوئے. اس نے سوچا اس کو بھی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی ہے. اس نے اپنا موزہ اندر کیا، پانی نکال کے اس کتے کے منہ میں ڈالا. تو بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ کتے نے شکر ادا کیا. اللہ. تو اس وقت کے نبی پر وہی نازل فرمائی گئی کہ ہم نے اس کی جو ہے یہ مغفرت فرما دی ہے. اب ذرا آپ دیکھیں نا حدیثوں کو سمجھے. کتا جس برتن سے پانی پی لے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ 6 مرتبہ اس کو دھوئیں اور 7ویں مرتبہ مٹی سے اس کو مانجیں. یہاں ایک یہ چیز ہے کہ ہم نے کتنی پاکیزہ چیز کھانی ہے کہ کتے کا بچہ ہوا اس کا جھوٹا اس سے ہم نے بچنا ہے. اور یہاں یہ ہے کہ کتے کو پلانے کی وجہ سے مغفرت ہو رہی ہے. تو پتہ چلا ہے کہ جانوروں سے جو ہمیں چیز پہنچتی ہے وہ بھی باقاعدہ ایک قانون بیان کر دیا گیا ہے اور ہم نے جانوروں کی کتنی حفاظت کرنی ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. بس بات لمبی ہو جائے گی. ایک یہ حدیث پاک ہم تو بچوں کو لعنت دیتے ہیں نا اسکولز میں مدارس میں بھی، چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں مدرسے میں تو بڑی اس معاملے میں رہتی ہے باس اور تکرار گھر میں بھی رہتی ہے کہ یہ لعنت منہ پہ تھپڑ مارنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جا رہے تھے تو ایک صحابی نے اپنی اونٹنی کو چابک ماری اور مارنے کے بعد اس کو لعنت دی کہ تجھ پہ لعنت ہو، تو تیز نہیں چلتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے لشکر کو روکا اور فرمایا کہ روک تو لشکر کو اور اس سواری کے اوپر سے اتر جاؤ. اللہ. اس صحابی کو اتارا، فرمایا اس کو چھوڑ دو چونکہ یہ لعنت والی ہے نا.